مقصود تو سفر ہے نا، آپ منزل ہی بھٹک گئے۔ دنیا میں آ کے اگر ہم نے منزل دنیا کو بنا لیا تو جنت کا راستہ تو آپ بھول گئے۔ آج نیکی ہمیں مشکل نظر آتی ہے، ہر کوئی اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے اور گزارنا چاہتا ہے۔ ہر شخص فرعون وقت ہے، اپنی دانش میں اس کا خدا جو ہے اس کا نفس ہے، جو اس کا دشمن ہے، یہ اپنی مرضی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ آج کے مسلمان کو دیکھ لینا، یہ تابع فرمان نہیں ہونا چاہتا، خصوصاً اللہ کے اور اس کے رسول کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع یہ ہے ہمارا کہ نیکی کا آغاز کب ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکی کے لیے بنایا ہے، برائی کے لیے نہیں بنایا، نیک کام کرنے کے لیے۔ ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں۔ اچھا، نیکی شروع کب ہوتی ہے، آغاز کب ہوتا ہے؟ اس کا آغاز تب ہوتا ہے جب آپ اپنے آپ کو پہچانیں، سب سے پہلے اپنی حقیقت کو پہچانیں اور دنیا میں اپنے آمد کے مقصد کو پہچانیں، میں کون ہوں اور کیوں آیا ہوں، اور پھر اس مقصد کو اپنا مقصود حیات بنا لیں۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ دنیا ہمارا مقصود نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے اور ہمیں اپنے لیے بنایا ہے کہ ہم اللہ کی ملاقات کی تیاری کریں، اللہ کے راستے پر چلیں، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلیں۔ اہدنا صراط اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے ہمیں دنیا میں آ کے اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ جب تک اللہ آپ کی منزل نہ ہو، آپ اللہ کے راستے پر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ چلنے۔ ہم تو ہر نماز میں پڑھتے ہیں نا، کیا اہدنا صراط المستقیم۔ اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے اور آپ منزل بھٹک گئے ہیں تو اللہ کے راستے پر چلنا محال ہے، ناممکن ہے۔ دیکھیں، یہ تو دنیا میں بات ہے۔ آپ کی منزل مثال کے طور پہ آپ کا کام اسلام آباد میں ہے اور پشاور کے راستے پر آپ جا رہے ہیں، تو آئندہ 100 سالوں تک آپ پنڈی پہنچ جائیں گے، اسلام آباد۔ 100 سال سفر کر لیں، مقصود تو سفر ہے نا، آپ منزل ہی بھٹک گئے۔ دنیا میں آ کے اگر ہم نے منزل دنیا کو بنا لیا تو جنت کا راستہ تو آپ بھول گئے۔ آج نیکی ہمیں مشکل نظر آتی ہے، ہر کوئی اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے اور گزارنا چاہتا ہے۔ ہر شخص فرعون وقت ہے، اپنی دانش میں اس کا خدا جو ہے اس کا نفس ہے، جو اس کا دشمن ہے، یہ اپنی مرضی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ آج کے مسلمان کو دیکھ لینا، یہ تابع فرمان نہیں ہونا چاہتا، خصوصاً اللہ کے اور اس کے رسول کے۔ کہتے ہیں نہیں، زندگی میں نے اپنی مرضی سے گزارنی۔ آپ اپنے اعمال کو دیکھ لیں، اپنے رویوں کو دیکھ لیں، اپنے جذبات کو دیکھ لیں۔ آپ سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں اللہ کے سامنے۔ اپنی مرضی سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی مرضی سے روزے رکھ رہے ہیں، دین کو آپ نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ یہ کروں گا، یہ نہیں کروں گا، یہ کروں گا تو اتنا کروں گا، اتنا نہیں کروں گا۔ یہ تو عام ہمارا رویہ ہے۔ ابھی کل ہی ایک میسج وہ آیا تھا آپ کے وزیر کا، ٹی وی پہ ایک کلپ تھا کہ بھئی میں تو مسلمان ہوں اور کچھ باتوں پہ میں عمل کرتا ہوں اور کچھ پہ نہیں کرتا، جس پہ عمل نہیں کرتا اس کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ یہ اس کے الفاظ تھے، اگر کسی نے سنے ہو یا نہیں سنے ہو۔ اگر نہیں کرتا اس کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ یہ ہمارا رویہ ہے۔ بخشش کی امید لیے بیٹھے ہیں، شفاعت کی امید ہے، منزل غلط ہے۔ نہ اللہ ہمارا الہ ہے، نہ رسول ہمارے لیے کوئی رہنما ہے، اور پھر بھی آپ بخشش اور مغفرت کی امید لیے بیٹھے ہیں۔ کتنی بڑی آپ کی غلط سوچ ہے۔
تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، نیکی کا آغاز اس وقت ہوگا جب آپ اپنے آپ کو پہچان لیں، اپنی حقیقت کو پہچان لیں، اپنی منزل کو پہچان، میں کون ہوں، کس لیے آیا ہوں، کرنا کیا ہے. یہ ساری باتیں ہمارے سوالات میں شامل نہیں ہیں. آپ دیکھ لیں، جزئی مسائل پوچھتے رہتے ہیں، داڑھی میں مسح کیسے کریں، پائنچے اٹھائیں کہ نہ اٹھائیں، یہ کیسے کریں، اور یہ سارے اختلافی مسائل جو آپ وہ ہیں وہ پوچھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. اللہ، ہم نے نہ اپنے آپ کو پہچانا ہے، نہ اللہ ہماری منزل ہے. یہ بالکل کلیئر بات ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے تو ایسا کر لیا ہے تو اس سے تو میں مخاطب ہی نہیں ہوں. جو مومن ہے اس سے تو میرا خطاب ہی نہیں ہے. میں تو وہ لوگ جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو منزل بھٹک چکے ہیں. اب نیکی آپ کی زندگی میں نہیں ہے، کسی کام کا اجر آپ کو نہیں ملے گا، نیکی آپ کی برائیوں میں شمار ہوگی. یہ بات نوٹ کر لیں. آپ تو منزل ہی بھٹک گئے. اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو پڑھتے رہے نمازیں. یہ تو عام مسئلہ ہے نا. بغیر نیت کے تو دیکھیں، دنیا میں بھی آپ کوئی کام نہیں کرتے. بغیر نقشے کے آپ گھر بناتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کسی سے مشورہ بھی نہیں کرتے، لیکن پہلے آپ کر لیتے ہیں کہ یہاں ایک کمرہ ہوگا، یہاں دوسرا ہوگا، یا تیسرا ہوگا، اس کے ساتھ یہ ہوگا، یہ صحن ہوگا. اپنے خیال میں پھر کاریگر کو بتا دیتے ہیں. دنیا میں تو آپ نے کوئی مقصد کا تعین ہی نہیں کیا، اور کیا ہے تو وہ بھٹکا ہوا ہے. ظاہر میں یہ کروں گا، میں نے وہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، اپنے بچوں کو یہ کرنا ہے. بس نارے جہنم کا ہم اپنے آپ کو مستحق بنا رہے ہیں. میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نیکی کا آغاز تب ہوگا جب آپ اللہ کو منزل بنا لیں گے، نیت آپ اللہ کی طرف کر لیں گے، اور رخ آپ کا اللہ کی طرف ہوگا، اور آپ زبان حال سے یہ کہہ دیں کہ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں. یکسو ہوں میں، اور کوئی مقصد نہیں ہے میرا، میں مشرک نہیں ہوں. یعنی اگر آپ یہ اپنے عمل سے نہیں کہتے تو آپ مشرک ہیں. اگر آپ اپنا رخ اللہ کی طرف نہیں کرتے تو پھر تو شرک میں لازمی ہم پڑ جائیں، پھر غیر اللہ کی طرف آپ توجہ کریں گے. آج دیکھ لیں، ہمارے مقصود ظاہر ہے، باطن نہیں ہے. باطن کو دور سے ہمارا سلام. بعض اوقات ہوتا ہے نا، ایک آدمی سے آپ کی اتنی جان پہچان نہیں ہوتی تو، اور زیادہ رغبت بھی نہیں ہوتی، تو بس دور سے آپ ایسے سلام کر لیتے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، وہ ایک طرف جا رہا ہے، اب دوسرے، نظر دونوں کی پڑی، ہاں جی، بس گئے. اسلام کو ہمارا دور سے سلام ہے، اللہ کی اطاعت کو ہمارا دور سے سلام ہے، پیغمبر کی سنت کو، طریقے کو ہمارا دور سے سلام ہے. ہم نے نہیں کرنی. اے اللہ، تیرے سامنے سر جھکانا نہیں ہے ہم نے، اور تیرے محبوب کی اطاعت میں نے نہیں کرنی، تیرے رسول کے راستے پر نہیں چلنا. میں نے چلنا ہے اپنی مرضی سے. آپ دیکھ لیں، گھر میں بیٹھی ہوئی بیگم ہے یا اس کا شوہر ہے، دونوں اپنی مرضی سے ایک دوسرے سے سلوک کرتے ہیں. یہ تو میں گھر کی مثال آپ کو اس لیے دیتا ہوں کہ آپ، یعنی گھر میں تو آپ رہتے ہیں نا، بیگم اپنی مرضی سے آپ سے بولتی ہے، چالتی ہے. مرضی ہوتی ہے تو بولتی ہے، مرضی ہوتی ہے تو نہیں بولتی. مرضی ہے اس کی. شوہر کی اسی طرح، موڈ اچھا ہوا تو بات کر لے گا، نہیں ہوگا تو نہیں کرے گا. باہر سے کہیں موڈ خراب ہے تو گھر میں بھی آ کے وہ ذرا موڈ خراب رکھتا ہے. تو بہرحال نیکی کا آغاز اس وقت ہوگا جب آپ اللہ کو منزل بنا لیں اور زندگی اللہ کے لیے خاص کر دیں، اور اللہ کو لبیک کہہ دیں. جو آپ ترانہ پڑھتے ہیں نا حج میں، وہ آپ نے یہاں پہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. وہ ہر عاقل بالغ کو سب سے پہلے وہ کلمہ پڑھنا چاہیے. حج میں پڑھا یا نہ پڑھا تو کیا ہو گیا، ہمارے تو سارے کام دکھاوے کے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، ایک اور آیت آخر میں آپ کے سامنے پیش کر دوں.
مومن کا جو طرز عمل ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ یہ اپنے زبان حال سے کہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری سارے کام دنیا کے، صلاۃ صرف نماز نہیں سارے کام، اور میری قربانیاں اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے، جو کہ رب العالمین ہے، کوئی شریک نہیں ہے اس کا، یہ مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم